بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور ڈیروں ڈیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، تو اکثر لوگ جو ہیں اس مہینے کے بارے میں یہ بات انہوں نے مشہور کر دی ہوئی ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ مردوں کے اوپر بھاری مہینہ ہوتا ہے، اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر شادی کریں گے تو ناکام ہوگی یا پھر اولاد نہیں ہوگی۔ یعنی اس طریقے سے انہوں نے اس مہینے کے بارے میں چیزیں جو ہیں وہ مشہور کر دی ہیں۔ تو دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، اس میں 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے رکھے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں، 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذی القعدہ، ذو الحج اور محرم، اور ایک مہینہ جو ہے، چوتھا مہینہ جو ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو دیکھیں، یہ اہل عرب بھی، کافر مشرک لوگ بھی ان 3 مہینوں کا احترام کرتے تھے، یعنی حرمت والے جو اکٹھے مہینے ہیں نا، ذی القعدہ، ذو الحج، محرم، تو وہ بھی ان کا احترام کرتے تھے۔ اور ان مہینوں میں وہ اگر جنگ انہوں نے شروع کی ہوتی تھی تو وہ اس سے رک جاتے تھے، کوئی لوٹ مار کرتا تھا تو وہ اس کو بند کر دیتے تھے، یعنی اس مہینے میں وہ ان ساری برائیوں سے رک جاتے تھے۔ اور جیسے ہی یہ 3 مہینے گزرتے تو سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ جو لوٹ مار کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، وہ پہلے سے بھی زیادہ کرنے شروع ہو جاتے، تو جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو مارتے بھی اور خود بھی جو تھے وہ ان کو، ظاہر ہے جب آپ کسی کو ماریں گے تو آپ کو بھی اس کے بدلے میں مارا جائے گا، تو یہ اس طرح کیا ہوتا تھا کہ یہ دوسروں کو بھی مارتے اور کبھی کبھی ان کو بھی مرنا پڑتا۔ تو اس طرح کیا ہوتا تھا کہ ان کے گھر جو تھے وہ خالی ہو گئے تھے۔ تو یعنی اس لیے انہوں نے بجائے اپنے عملوں کو دیکھنے کے، انہوں نے کہا کہ یہ سفر کا مہینہ جو ہے یہ مردوں کے اوپر بھاری مہینہ ہے، یہ سفر المکان، یعنی اس میں ہمارے مکان خالی ہو جاتے ہیں، تو اس کو انہوں نے منحوس قرار دے دیا۔ دیکھیں، آپ نے قرآن مجید پڑھا تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ قبطیوں کے اوپر جب عذاب آئے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ان کے اوپر کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا، کبھی جوؤں کا آیا، کبھی خون کا آیا، کبھی کھٹملوں کا آیا، یعنی مختلف اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے۔ اور جب بھی کوئی عذاب آتا تھا تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی زبان پر کیا ہوتا تھا، وہ نعوذ باللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ آپ کی نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیں، نبی کو وہ اس طریقے سے کہتے تھے، اپنے عملوں کو نہیں دیکھتے تھے، اپنے اعمال کو دیکھنے کی بجائے وہ نبی کو اس طرح کہتے تھے۔ تو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی گھڑی، کوئی وقت، کوئی دن جو ہے وہ اللہ نے منحوس نہیں رکھا۔ نحوست ہے تو ہمارے اعمال کی نحوست ہے، اور کوئی دن، کوئی گھڑی اللہ تعالیٰ نے منحوس نہیں بنائی۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ قُل لَن يُصِيبَنَا، کہ ہرگز ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، الا مگر ما کتب اللہ، مگر وہی پہنچے گی جو اللہ نے لکھ دی، لنا ہمارے لیے، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل المؤمنون، چاہیے کہ بھروسہ کرے ایمان والے۔ تو دیکھیں، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمتیں بھی لکھ دی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کو 120 دن گزر جاتے ہیں تو ایک فرشتہ آتا ہے اور پھر وہ آ کے اس کی عمر لکھ دیتا ہے، اس کا رزق، کتنا اس کو رزق ملے گا، کتنی اس کی عمر ہوگی اور کس زمین پر وہ مرے گا، وہ بچہ جو ہے جو خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت ہوگا۔ تو جب قسمتیں لکھ دی گئی، قلم اٹھا دیے گئے، صحیفے لپیٹ دیے گئے، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ تکلیف آ رہی ہے، اس کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ منحوس ہے، وہ ہے؟ دیکھیں، اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ اگر کوئی اس طرح کی تکلیف انسان کو پہنچ جائے، کبھی کوئی حادثہ جو ہے وہ آ جاتا ہے، کبھی مال کے اندر جو ہے وہ نقصان ہو جاتا ہے، کبھی جان کا بھی نقصان ہو جاتا ہے، کبھی بیماری آ جاتی ہے، تو دیکھیں یہ سارا کوئی تو زندگی کے ساتھ ہے،
ٹھیک ہے، یہ آزمائشیں ہیں، یہ سارا کچھ تو زندگی کے ساتھ ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سب انسان کے اوپر ایک جیسے حالات نہیں رکھتے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تکلیفوں سے، آزمائشوں سے، حالات اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کر کے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے میری طرف راغب ہو، میری طرف رجوع کرے. اللہ تعالیٰ اسی لیے پریشانی کے حالات بھیجتے ہیں کہ وہ پریشانی کے حالات کس وجہ سے ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہمارے اتنے ہم غلط کام کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حق مارتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، ڈھیروں برائیاں کرتے ہیں. اللہ تو ساری برائیوں پہ ہمیں سزا نہیں دیتا. اللہ تو کچھ اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر کچھ اس طرح کے حالات جو ہیں وہ بھیج دیتے ہیں، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ اس مشکل میں، اس پریشانی میں، اس تکلیف میں مجھے پکارتا ہے، میری طرف آتا ہے یا نہیں آتا. تو کئی تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو پانے کے بعد انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیتے ہیں، اس کے درجے بھی بلند فرما دیتے ہیں. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ اتنا اللہ سے اور دور ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے سارے حالات میرے لیے، ساری پریشانیاں میرے لیے، ساری غربت میرے لیے، سارا کچھ میرے لیے ہے. تو یہ ناشکری کے جو ہے بولتا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت عافیت مانگنی چاہیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط رکھے. دیکھیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نا فجر کے وقت بارش ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے رات کفر میں گزاری اور کچھ لوگوں نے ایمان میں گزاری. تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کہا کہ بارش ہوئی، فلاں ستارے سے ملا تو بارش ہوئی، اور کچھ نے کہا کہ جو بارش ہوئی وہ اللہ کی رحمت سے ہوئی. تو جنہوں نے اس طرح بات کی کہ اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی، تو ان کا تو ایمان بڑھ گیا اللہ کی ذات پر. اور جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے سے ملا، تو انہوں نے کفر میں گزاری، یعنی ان کا ایمان کم ہو گیا اور گویا انہوں نے اللہ کا انکار کیا. تو دیکھیں سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جو بھی حالات آئیں، پریشانی کے آئیں، پھر بھی اللہ کو پکارنا چاہیے. خوشی کے آئیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ہر وقت جو ہے وہ یاد رکھنا چاہیے. کیا ہے اس سفر کے بارے میں کہ لا سفرا، حدیث میں آتا ہے لا سفرا، کہ اس سفر کے بارے میں جتنی باتیں تم بناتے ہو ان میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، لوگ بدشگونی لیتے ہیں. بدشگونی لینا یہ بھی منع ہے. ہاں اچھا شگون لے سکتے ہیں، جیسے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا نام ایسا ہوتا، جیسے کوئی محفل میں آتا اس کا نام سہل ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اب سہل آ گیا تو اب کام جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا شگون تو لیتے تھے، لیکن آپ نے کبھی برا شگون نہیں لیا. اسی طرح لوگ ابھی بھی اس چیز پہ جو ہے اتنا زیادہ اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر کالی بلی آ جائے اس کو دیکھ لیں تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا کام نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی ناپسندیدہ شخص جو ہے وہ صبح آپ کو مل جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اب ہمارا کام نہیں ہوگا. یعنی اس طرح ہم نے یہ چیزیں جو بنا رکھی ہیں، دیکھیں کام اس بندے کے کرنے سے ہونا ہے. ٹھیک ہے، کام تو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اپنی سوچ کو مثبت رکھیں. اللہ تعالیٰ کاموں کو بنانے والا ہے. کوئی بندہ آپ کے کام کو نہیں بنا سکتا، کوئی آپ کے کام کو نہیں بگاڑ سکتا. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جیسے انسان گمان کرتا ہے انسان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوتا ہے. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدشگونی نہیں لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو مجھے بیماری لگ جائے گی، آپ نے فرمایا کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے پہلے لوگ کیا کرتے تھے، الو بولتا تھا تو اس کی آواز کو منحوس سمجھتے تھے کہ یہ منحوس ہے، اب یعنی اس طریقے سے وہ اس کو غلط اس کا مطلب لیتے تھے. اور تیسرا ستاروں کی آپ نے فرمایا کہ کوئی تاثیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہوا ہے سفر کے مہینے میں ہوا ہے،
تو کتنی کامیاب شادی ہوئی، کتنی اللہ تعالیٰ نے نیک سعادت مند فرما بردار جو ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائی امام حسن اور امام حسین۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی 3 چیزوں میں ہوتی، پہلی چیز آپ نے فرمایا ہوتی تو عورت میں ہوتی، پھر فرمایا گھر میں ہوتی یا گھوڑے میں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جیسے اگر سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کریں، لیکن سجدے کا حکم نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایسے ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن آپ نے فرمایا کہ نحوست نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ جو لوگوں نے اپنے پاس سے باتیں بنائی ہیں، دیکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم کو سیکھیں۔ آپ سے سمجھ ارشاد فرمایا کہ گود سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، یعنی پیدائش سے لے کر جب تک تمہارا آخری سانس چل رہا ہے تم علم حاصل کرو، کیونکہ علم حاصل کرو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہمارے دین کے اندر کیا ہے۔ تو دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے بڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ جو کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں تو ہم انہی کے نقشے قدم پہ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر ہمارے بڑے جو ہیں وہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ دین کے اندر دیکھا کریں کہ یہ جو حکم ہے یہ ان کے جو ہمارے والدین کا حکم ہے کہیں رب کے حکم سے تو نہیں ٹکرا رہا۔ تو دیکھیں جہاں پہ ایک طرف اللہ کا حکم آ جائے، دوسری طرف والدین کوئی کام کرنے کے لیے کہیں، تو لیکن جب ان کا حکم اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے تو اپنے والدین کی بھی اس وقت بات نہیں ماننی، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ والدین کی اطاعت ضروری ہے، فرض ہے، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، لیکن جہاں پہ ان کی بات اللہ کے حکم سے ٹکرا جائے تو وہاں پہ ان کی بات کو نہیں ماننا۔ تو ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے خود دیکھنا ہے کہ ہمارے بڑے جو ہیں جو یہ ساری چیزیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، مردوں پہ بھاری ہے، سفر نہیں کرنا، شادیاں نہیں کرنی، یہ 13 تیزی جو 13 تاریخ کو کہتے ہیں یہ بڑا سخت دین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ خود سے بنائی ہوئی ہیں، آپ نے اس کے بارے میں خود بھی سارا مطالعہ کرنا ہے، دین کو سمجھنا ہے کہ یہ پہلے لوگ جو تھے وہ کافر لوگ، مشرک لوگ جو تھے وہ کہا کرتے تھے۔ تو ہاں دیکھیں شیطان کا کام جو ہے وہ برائی کو پھیلانا ہے، وہی یہ سارے کام کرواتا ہے۔ تو دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے، اپنا یقین مضبوط کرنا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، یہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صدقہ کریں لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس مہینے کے اندر وہ آٹے کی گولیاں بنا کے اور اس کو مچھلیوں کے لیے وہ دریاؤں کے اندر وہ آپ جو ڈال کے آتے ہیں کہ یہ ہماری پریشانیاں دور ہو، صرف اس مہینے میں ہی آپ جو ہے چنے جو ہے وہ کالے چنے بوائل کر کے اور اس طرح بنا کے وہ بانٹتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے گھر سے پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو دیکھیں آپ اس کو نحوست والا مہینہ سمجھتے ہیں تو آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کریں۔ دیکھیں آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ مچھلیوں کو کوئی خوراک ڈالیں تو آپ ڈال لیں، لیکن اپنی نیت جو ہے صرف سفر کے مہینے میں ہی نہ رکھیں۔ آپ کا کچھ دل کرتا ہے کہ آپ بانٹیں، کوئی بات نہیں، آپ کالے چنے بانٹ رہے ہیں بانٹیں اس کو اچھے سے بنا کے، لیکن آپ سفر کے مہینے کے ساتھ اس کو منسوب مت کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے شرک کے اندر آتی ہیں۔ ہمیں اللہ پہ یقین ہے، ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اور جن کا یقین اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے وہ بھٹکتے نہیں ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوتے، وہ سیدھے رستے پہ چلتے ہیں۔ اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرما، ہم کبھی بھی ادھر ادھر نہ بھٹکیں، کیونکہ ہمارا یقین اللہ کی ذات پہ ہے، جو اللہ کرتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ نے اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھنا۔ اور اس مہینے میں ایک اور چیز جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ آخری بدھ کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو شفا ملی تھی، اور ایک بڑھیا نے چوری بنائی تھی، اور یہ چہل قدمی بھی کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہل قدمی کی تھی۔ تو یہ ساری باتیں بھی جھوٹ ہیں، یہ کہانی گھڑی ہوئی ہے،
ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اس کے بارے میں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اس دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اور آخر کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے پھر 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے جو تھے وہ ان کا وصال ہو گیا تھا۔ تو یہ ساری باتیں بنائی ہوئی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا سفرہ کے سفر کے بارے میں جتنی باتیں مشہور ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں،